بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس علم المنطق نمبر 13 آپ کی کتاب تعلیم المنطق لگا رہے پھر۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا آغاز ہوگا تناقض سے۔ تناقض بروزن تفاعل، جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، تو تناقض کی تعریف یہ ہے کہ دو قضیوں کا آپس میں اس طرح مختلف ہونا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو سچا مان لیا جائے تو دوسرے کو لازمی طور پر جھوٹا ماننا ہوگا۔ دو قضیے ہیں، ان میں سے ایک قضیے کو اگر سچا مان لیا جائے تو دوسرے کو لازمی طور پر جھوٹا ماننا پڑے گا۔ جیسے دو قضیے ہیں، زید عالم ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا قضیہ ہے زید عالم نہیں ہے۔ تو اب اگر پہلا قضیہ جو ہے زید عالم ہے وہ اگر ہم مان لیتے ہیں تو لازمی طور پر دوسرا قضیہ جو ہے وہ ہم نہیں مان سکتے کہ زید عالم نہیں ہے۔ اگر ہم دوسرا قضیہ مان لیتے ہیں کہ زید عالم نہیں ہے، اس کو پہلا قضیہ بنا لیتے ہیں، تو دوسرا قضیہ زید عالم ہے پھر وہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ تعلق اس کا حقیقت اور خارج میں کیا ہے، باہر کا ہے، خارج میں کیا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ دو قضیہ ہمارے سامنے ہیں، ایک قضیہ ہمارے سامنے آیا زید عالم ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں قضیہ ہمارے سامنے آیا زید عالم نہیں ہے۔ تو یہ یہاں ان دو میں تناقض ہے کہ ایک قضیہ سچ ماننے کے بعد، ایک قضیہ کو ماننے کے بعد دوسرے کو لازمی طور پر جھوٹا ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان دو قضیوں میں ایک ہی قضیہ سچا ہوگا، دوسرا یقیناً جھوٹا ہوگا۔ تو دو قضیوں کے اس طرح مختلف ہونے کو تناقض کہتے ہیں۔ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے کہ دو قضیے ہیں، ان میں اگر ایک کو سچا مان لیا ہے تو دوسرے کو جھوٹا ماننا لازمی ہوگا۔ تو دو قضیوں کے اس طرح مختلف ہونے میں آپس میں جو ہے اس کو تناقض کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک قضیہ دوسرے قضیے کی ضد ہے، اس ضد کو منطق میں ضد بھی کہتے ہیں، اور دوسرا لفظ ہے نقیض۔ نقیض کا معنی بھی ضد ہے، اور مثنیٰ اس کا بنے گا نقیضین۔ تو فارسی سٹائل میں، اردو سٹائل میں نقیض، عربی میں نقیض اور نقیضین، نقیض اور نقیضین اس کا مثنیٰ ہو گیا۔ اچھا، دو قضیوں میں تناقض پائے جانے کے لیے ان دو قضیوں میں 8 باتوں میں متفق اور متحد ہونا ضروری ہے۔ اگلی بات ہم نے کیا کی ہے کہ یہ جو دو قضیے ہیں جن میں تناقض ہے، ان دو قضیوں میں آپ کہتی ہیں کہ تناقض پایا جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کی نقیض ہیں یہ دونوں قضیے۔ تو یہاں پھر یہ بات ہوگی کہ دو قضیوں کے تناقض پائے جانے، دو قضیوں میں تناقض پائے جانے کے لیے ان دو قضیوں کا 8 باتوں میں متفق اور متحد ہونا ضروری ہے۔ 8 باتوں میں متفق اور متحد ہونا ضروری ہے۔ وہ جو 8 باتیں ہیں کہ جن 8 باتوں میں ان دو قضیوں کا متفق ہونا اور متحد ہونا ضروری ہے، ان کو وحدات ثمانیہ کہا جاتا ہے۔ ان 8 باتوں کو جن میں ان دو قضیوں کا، جن دو قضیوں کے درمیان میں تناقض ہے،
تناقض ثابت کرنے کے لیے ان میں وحدات ثمانیہ کا ہونا ضروری ہے، 8 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ وحدات، وحدت کی جمع، وحدت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہونا، متحد ہونا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے جی وحدت موضوع، کہ دونوں کا موضوع ایک ہی ہونا چاہیے، دونوں کا موضوع ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو ان 2 جملوں میں زید موضوع تھا، تو دونوں جملوں میں، دونوں قضیوں میں، جملہ نہ کہیں قضیہ کہیں، دونوں قضیوں میں زید موجود ہے اور وہی موضوع ہے۔ وحدت معمول، معمول کی وحدت ہونا بھی ضروری ہے، ادھر بھی عالم ادھر بھی عالم۔ وحدت مکان، جگہ کا ایک ہونا بھی ضروری ہے۔ وحدت زمان، وقت کا ایک ہونا بھی ضروری ہے۔ وحدت قوت و فعل، ہاں قوت و فعل کا ایک ہونا بھی ضروری ہے۔ وحدت شرط بھی ضروری ہے۔ وحدت جز و کل، جز اور کل کا ایک ہونا بھی ضروری ہے۔ وحدت اضافت، اضافت کا ایک ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ہم ذرا ان کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھتے ہیں، ان وحدات ثمانیہ کو ذرا ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ وحدت موضوع کیا ہے؟ دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہو۔ تو ادھر دیکھیں نا آپ، زید موضوع ہے نا۔ اور وحدت معمول کیا ہے؟ دونوں قضیوں کا معمول بھی ایک ہو۔ اگر موضوع یا معمول بدل جائے گا تو پھر تناقض نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا کہ تناقض اسی صورت میں ہم مانیں گے کہ یہ 8 کی 8 شرطیں پوری ہوں گی، وحدات ثمانیہ پوری ہوں گی۔ تو اگر موضوع یا معمول بدل گیا تو پھر تناقض نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، اگر ہم کہتے ہیں زید عالم ہے اور زید عالم نہیں ہے، تو دونوں میں موضوع، دونوں قضیوں میں موضوع اور معمول ایک ہی ہے، اس لیے ان میں تناقض ہے۔ وحدت مکان، دونوں قضیوں میں مکان بھی ایک ہو۔ جیسے ہم کہیں کہ زید مسجد میں بیٹھا ہے، یا کہیں زید مسجد میں نہیں بیٹھا ہے، تو مسجد مکان ہو گیا نا دونوں کا، تو یہ ضروری ہے۔ آگے وحدت زمان ہے کہ دونوں قضیوں میں زمانہ بھی ایک ہو۔ زمانہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک ہی ٹائم ہو، ایک ہی وقت ہو۔ جیسے زید نے دن میں لکھا اور زید نے دن میں نہیں لکھا، 2 قضیے ہو گئے نا، تو دونوں میں دن موجود ہے تو وحدت زمان بھی ہو گئی، یعنی دونوں کا ٹائم بھی ایک ہے۔ آگے ہے جی وحدت قوت و فعل، اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے۔ قوت یہاں کیا ہے؟ قوت بمعنی صلاحیت ہے، قوت بمعنی صلاحیت۔ اچھا، اب فعل بمعنی کیا ہے؟ فعل کا یہاں معنی ہے بر وقت موجود ہونا۔ دیکھو میرے پاس ہے ایک موبائل، وہ موبائل میں نے یہاں کرسی پر رکھا اور خود میں چلا گیا باہر، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑی دیر بعد میں آیا تو میں اس کرسی پر بیٹھا، تو دونوں صورتوں میں میں موجود ہوں۔ جب میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو میں ہوں موجود بالفعل، بر وقت موجود ہونا۔ اور جب میں کرسی پر موجود نہیں تھا، میرا موبائل یہاں پڑا تھا، تو صلاحیت کی بات تھی، تو اس وقت آپ میرے بارے میں کہیں گی موجود بالقوہ۔ ذرا یہ زبان سے ایک دفعہ کہہ دیں، موجود بالفعل، موجود بالقوہ۔ ہاں، چونکہ میرا موبائل کرسی پر پڑا تھا تو آپ نے کہا ہیں ادھر ہی موجود ہیں، کیونکہ موبائل یہاں پڑا ہے، یہ نشانی پڑی ہے، تو وہ موجود ہیں، ظاہری طور پر موجود نہیں، موجود بالفعل نہیں ہے، بلکہ موجود بالقوہ ہیں، کہ وجود کی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت یہاں میرے موبائل کا ہونا تھا، جس سے آپ نے اندازہ لگا لیا، یا کوئی طالبہ اس کا پرس پڑا ہے یا اس کا بیگ پڑا ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ ہے مدرسہ میں ہی، ادھر ہی موجود ہے، تو وہ اس وقت کہیں گے موجود بالقوہ۔ لیکن بر وقت وہ چیز موجود ہے، وہ بندہ موجود ہے، وہ طالبہ موجود ہے، تو پھر کہیں گے موجود بالفعل۔ تو وحدت قوت و فعل کا مطلب ہے
کہ یہ بھی ہوں، دونوں قضیے قوت اور فعل میں بھی متفق ہوں تب تناقض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک قضیہ میں یہ بات ثابت ہو گئی ہو کہ معمول موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہے، تو دوسرے قضیہ میں یہ بتایا گیا ہو کہ معمول بالفعل موضوع کے لیے ثابت نہیں ہے، یعنی بالقوہ ثابت ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک قضیہ میں معمول کا موضوع کے لیے بالقوہ ہونا ثابت کیا گیا ہو، تو دوسرے قضیہ میں معمول کا موضوع کے لیے بالقوہ نہ ہونا بتایا گیا ہو، جیسے شراب میں نشہ لانے کی قوت ہے اور ساتھ ہی پھر کہہ دیا جائے شراب میں نشہ لانے کی قوت نہیں ہے، یا شراب بالفعل بر وقت نشہ لانے والی ہے اور شراب بالفعل یعنی بر وقت نشہ لانے والی نہیں ہے، تو اس طرح یہ ان کا وحدت ہونا بھی ضروری ہے۔ آگے ہے جی وحدت شرط، کہ دونوں قضیوں میں شرط بھی ایک ہی ہو تبھی تناقض ہوگا، ورنہ تناقض نہیں ہوگا۔ جیسے زید کی انگلیاں ہلتی ہیں جب وہ لکھتا ہے، زید کی انگلیاں ہلتی ہیں جب وہ لکھتا ہے، اور زید کی انگلیاں ہلتی ہیں جب وہ نہیں لکھتا، تو تناقض آ گیا، یہاں شرط موجود ہے۔ آگے ہے جی وحدت جز و کل، جز ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، یعنی کل کا ایک پارٹ ہو گیا جز، تو دونوں قضیوں کا کل اور جز میں بھی متفق ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک قضیہ میں معمول پورے موضوع کے لیے ثابت کیا گیا ہو تو دوسرے قضیہ میں پورے موضوع سے معمول کی نفی کی گئی ہو، ایسے ہی اگر ایک قضیہ میں موضوع کے کسی خاص جز کے لیے معمول ثابت کیا گیا ہو تو دوسرے قضیہ میں بھی اسی خاص جز سے معمول کا انکار کیا گیا ہو، جیسے آج میرے بدن میں درد ہے، مقابلے میں قضیہ کیا آئے گا؟ آج میرے بدن میں درد نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں آج میرے بدن میں درد ہے اور اگلے قضیے میں کہہ دیں آج میرے سر میں درد نہیں ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں جز و کل برابر نہیں ہے۔ پہلے میں کل تھا آج میرے بدن میں درد ہے، اور دوسرے میں نفی جز کی کر دی کہ آج میرے سر میں درد نہیں ہے، تو وحدت جز اور کل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آگے جی وحدت اضافت، دونوں قضیوں کا اضافت میں بھی متفق ہونا ضروری ہے۔ اضافت کیا ہے؟ نسبت ہے نا، یعنی ایک قضیہ میں جس چیز کی طرف معمول کی نسبت کی گئی ہو دوسرے قضیہ میں بھی اسی کی طرف ہو، جیسے زید عمر کا باپ ہے تو دوسرے قضیہ میں بھی یہی کہنا ہوگا کہ زید عمر کا باپ نہیں ہے، یہ نہیں کہ پہلے قضیہ میں کہے زید عمر کا باپ ہے اور دوسرے قضیہ کہیں کہ زید بکر کا باپ نہیں ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اضافت جو ہے، نسبت جو ہے، وہ اس کی وحدت بھی ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تناقض ان دو قضیوں میں ہوگا جن دو قضیوں میں وحدات ثمانیہ موجود ہوں۔ اگر وحدات ثمانیہ نہ پائی جائیں تو پھر تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ ان 8 باتوں میں دونوں قضیوں کا متفق ہونا اس وقت ضروری ہے جب وہ دونوں قضیے مخصوصہ ہوں، یہ بھی ایک شرط ہے۔ جب وہ دونوں قضیے مخصوصہ ہوں، جیسے کہ یہاں ان مثالوں سے ظاہر ہے، اور اگر وہ قضیے محصورہ ہوں تو پھر 8 باتوں کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ان میں سے ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہو۔ ہاں، اسی طرح موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ اور سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوگی۔ ہاں، جیسے کہ آپ پچھلی اصطلاحات پڑھ چکے اور کوئی مسئلہ نہیں، آگے پھر اسی طرح کی ہم پڑھیں گے۔ تو مثال کیا ہے؟ مثال ہے کہ جیسے ہر انسان جاندار ہے، ہر انسان جاندار ہے، ہر کو بھی دیکھنا، انسان کو بھی دیکھنا، تو یہ کیا ہو گیا؟ موجبہ ہو گیا نا، کیونکہ اس بات ہو رہا ہے، موجبہ تو ہو گیا۔ جب آپ نے کہا ہر انسان تو کلیہ بھی ہو گیا، موجبہ کلیہ ہو گیا، یہ ہر انسان جاندار ہے۔ تو اب اس کی نقیض کیا ہوگی؟ اس کی نقیض یہ ہوگی کہ بعض انسان جاندار نہیں ہیں، بعض انسان
جاندار نہیں ہے، تو سالبہ تو ہو گیا نہیں کی وجہ سے، اور بعض کی وجہ سے جزیہ ہو گیا، کلیہ نہیں رہا، سالبہ جزیہ بن گیا یہ قضیہ۔ ہر انسان جاندار ہے تو ثبوت ہو رہا ہے تو موجبہ ہو گیا، ہر کہہ رہے ہیں تو کلیہ ہو گیا، بعض انسان جاندار نہیں ہے، نہیں کہہ رہے ہیں تو سالبہ ہو گیا، بعض کہہ رہے ہیں تو جزیہ ہو گیا۔ اچھا اب کیا ہے، تو اگر کوئی انسان پتھر نہیں ہے، یا یوں چلیں ایک اور مثال، ایک اور سیٹ، یہ سیٹ تھا نا، یہ سیٹ تھا، ایک اور سیٹ ہے، کوئی انسان پتھر نہیں ہے، کوئی انسان پتھر نہیں ہے، تو نہیں ہے تو ہو گیا سالبہ، اور کوئی کہہ دیا تو کلیہ ہو گیا، ساری آ گیا نا، سالبہ کلیہ۔ بعض انسان پتھر ہیں، بعض انسان پتھر ہیں، اس بات ہو گیا تو ہو گیا جی موجبہ، اور بعض کہہ دیا تو یہ ہو گیا جی جزیہ۔ تو اب کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ اگر ان میں سے ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہو، تو اس طرح موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوگی، موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوگی، تبھی تو وہ نقیض بنے گی، تبھی تو وہ دونوں قضیہ آپس میں مل نہیں سکیں گے، تبھی تو وہ اکھڑے اکھڑے ہوں گے دونوں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا اب یہ جو وحدات ثمانیہ ہے نا، ان کو شاعر نے 2 شعروں میں بیان کیا ہے۔ در تناقض حشت وحدت شرط داں، یہ آپ نے 2 شعر یاد رکھنے ہیں۔ وحدات ثمانیہ فارسی شعر میں، تو پہلا شعر ہے جی در تناقض حشت وحدت شرط داں، در تناقض حشت وحدت، حشت فارسی میں 8 کو کہتے ہیں، حشت وحدت شرط داں، یعنی تو جان دان ہے نا، در تناقض حشت وحدت شرط، ایسے 3 لکیریں لگا دیں کہ تناقض میں جان لے تو، تناقض میں 8 شرطیں، 8 وحدتیں، وحدت موضوع و معمول و مکان، وحدت موضوع و معمول و مکان، مکان کافی ابھی آ گیا، اور یہ ایسے لگی لگا۔ دوسرا شعر جی، وحدت شرط و اضافت جز و کل، وحدت شرط و اضافت جز و کل، ہاں تو یہ جز و کل پہ، اضافت پہ اور شرط پہ۔ اگلا مصرع ہے جی، قوت و فعلست در آخر زمان، قوت و فعلست در آخر زمان، اور آخر میں زمان ہے، تو زمان پہ در آخر زمان، زمان اور قوت فعل، قوت و فعل۔ تو اب لکیریں گن لیں، موضوع، معمول، مکان، 3 ہو گئے، وحدت شرط 4، اضافت 5، جزء کل 6، قوت و فعل 7 اور زمان 8، یہ پوری ہو۔ تو یہ ایک بار کہے، در تناقض حشت وحدت شرط داں، بولے حشت وحدت شرط داں،
اس کا وزن ہے فاعلاتن فاعلاتن فاعلن، یہ اس کا وزن ہے۔ وحدت موضوع و معمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جز اکل، قوت و فعل است در آخر زمان۔ ہاں، لام کو سین کے اندر داخل کر لینا ہے، قوت و فعل است در آخر زمان، در آخر زمان، بس یہ یاد کر لینا ہے۔ تو کوئی سوال ہے آج کے سبق کے حوالے سے تو آپ کریں، ریکارڈ ہو جائے گا۔ آج پہلا جو ہے ہم نے وحیث فصلی اور بحث علمی پہ کافی ٹائم لگایا ہے، تو وہ ہمارا اصل مقصد تھا، تو باقی کچھ ٹائم ہم نے درس علم منطق کے لیے نکال لیا ہے۔ تو اب یہ لائیو ہے یا ویڈیو ہے؟ اچھا، یعنی ایک بات جو میں پھر کہتا ہوں کہ دو قضیوں کے تناقض کو ثابت کرنے کے لیے تو یہ وحدات ثمانیہ ضروری ہیں، 8 شرطیں ہیں، لیکن اگر قضیہ محصورہ ہو، ہر کوئی بعض، تو یعنی یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں تو قضیہ محصورہ بن گیا نا، تو قضیہ محصورہ اگر ہو تو یہ 8 تو ضروری ہیں۔ وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ایک کلیہ ہو تو دوسرا پھر جزیہ ہو، تب ہی اس کی وہ نقیض بھی بنے گی۔ اگر دونوں کلیہ ہوں تو پھر وہ اس طرح کی نقیض نہیں بنے گی، کیونکہ یہاں یہ قضیہ معصورہ ہے، ہر کہہ کر، بعض کہہ کر، کوئی کہہ کر آپ اس کو قضیہ معصورہ بنا دیتی ہیں۔ تو پھر اگر ایک طرف موجبہ کلیہ ہے تو دوسری طرف سالبہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن جزیہ ہوگا، تب ہی نقیض پیدا ہوگی۔ جب آپ کہتے ہیں نا کوئی انسان پتھر نہیں ہے، سالبہ کلیہ کہہ دیتی ہیں آپ، تو بعد میں آپ کہتے ہیں کہ بعض انسان پتھر ہیں، تو تناقض آ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہر انسان کے بارے میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ وہ پتھر نہیں ہے، تو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ بعض انسان جو پتھر ہیں۔ کیا تیری ایک مصرع تھا کہ کیا تیری زبان کے نیچے بھی پھر کوئی اور زبان بھی ہے؟ ایک دفعہ کہہ دیا کوئی انسان پتھر نہیں ہے، اور پھر کہا کہ بعض انسان پتھر ہیں۔ تناقض ثابت کرنے کے لیے اسی طرح کہنا ہوگا۔ اب اگر آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہے تو پھر آپ نے کہنا ہوگا کہ یہ کیا ہے، ایک قضیہ موجبہ کلیہ ہے، پھر آپ دوسرا قضیہ سالبہ جزیہ ہے، مجھے تو آپ کے دماغ کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کی تو بات بات میں تناقض ہے، نقیضیں اکٹھی کر لی ہیں آپ نے، یہ کیسی کنیزیں ہیں کہ نظر آتی نقیضیں ہیں۔ تو بس یہ آپ کو جب پتہ ہوگا تو خود بھی خطا فی الفکر سے بچ جائیں گی، اور آپ کے سامنے اگر اس طرح کا کوئی سکالر بن کر آپ کو ورغلا رہا ہے تو پھر آپ اس کی جو خطا ہوگی فی الفکر اس کو بھی آپ سمجھ جائیں گی۔ آج کا درس یہاں اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت افزائی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔